ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد ہم حاضر ہیں. ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے بیورو رپورٹ کا، اور ہم اس میں گفتگو کر رہے تھے وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے. لیکن ناظرین ایک بات کہوں گا کہ وزیر اعظم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمیں ایڈ نہیں ٹریڈ چاہیے. ٹریڈ کے حوالے سے انہوں نے امریکہ میں بھی کچھ ملاقاتیں بھی کی، وہاں کے بزنس مین سے ہی ملاقاتیں کی. جو مشیر تجارت ہیں انہوں نے بھی وہاں کے جو سیکٹری تجارت تھے ان سے بات چیت کی. لیکن جو یو ایس پاکستان چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں مبشر چودھری، ان سے میری وہاں نیو یارک میں بات ہوئی. انہوں نے بہت ساری چیز جو وزیر اعظم سے ملنے کے لیے آئے تھے، انہیں بلایا تھا وزیر اعظم نے، انہوں نے کچھ مشورے بھی دیے. آئیے پہلے وہ گفتگو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشر چودھری، مشہور بزنس مین ہیں، امریکہ میں جانے مانے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان چیمبر آف کامرس یو ایس اے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے، اور وزیر اعظم عمران خان یہاں پر آئے ہیں، ان کے دورے کے حوالے سے بھی ان سے ہم گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آج ٹی وی کے لیے وقت نکالنے کا. امریکہ میں لابنگ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس طرف لابنگ کی کچھ کمی نظر آئی، کیا وجوہات؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے رہنے والے لوگوں نے بھی، اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی، اور کسی بھی اینٹی نے اور پیک نے کبھی اس چیز کی ضرورت کو اہمیت نہیں دی کہ لابنگ کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے. اب جب کہ پاکستان دیکھ رہا ہے کہ انڈین لابی کتنی سٹرونگ ہے یہاں پہ، اور انہوں نے کیسے اپنے پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس کو ہاؤڈی موڈی کے ایونٹ کے اوپر لے کر آئے ہیں، بہت سارے کانگریس مین لے کر آئے ہیں، بلکہ دونوں سائڈز کے کانگریس مین جو ہیں وہ اس ایونٹ کو انہوں نے جوائن کیا ہے. تو یہ بات اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ سارا اپنے پرسنل تعلقات کی بیسس پہ نہیں ہوا، یہ ایک لابنگ کی ایفرٹ کی وجہ سے ہوا ہے. ان کے واشنگٹن ڈی سی میں اپنے لابیس ہیں، ان کے اپنے اٹرنیز ہیں. اگر ہم نے یہ کام کیا ہوتا، اور آج بھی اگر ہم یہ کام شروع کرتے ہیں، سے فار ایگزامپل آج سے 5 سال بعد یا 10 سال بعد گیم ول بی ڈفرنٹ، اور ہم ان کو کمپیٹ کریں گے، اور ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہم ان کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. مبشر چودھری صاحب یہ بتائیے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اچھے استوار کیے ہیں، جس کا عملی مظاہرہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے. ہم اپنی اسپیس کہاں بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کے ٹرمپ کے ساتھ جو بھی 2-3 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس سے تو بڑے پازیٹیو سائن آ رہے ہیں. دیکھیں، یہ سارا ٹیمپریری ہے. جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ آپ کو اچھے طریقے سے ہی ملے گا. بات یہاں آ کے شروع ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے ٹریڈ ٹائز ڈیولپ نہ کیے امریکہ کے ساتھ، تو آپ سوچ لیں کہ پھر اس میں ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس جیسے ویری اسٹرانگ کنٹری کے ساتھ، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، جن کے پاس پاور بھی ہے، اور جس کے ساتھ دنیا چلنے کو فخر محسوس کرتی ہے. اگر ہم اپنی سوچ تھوڑی سی ان کی طرف توجہ دیں اور امریکنائز کریں، اس سینس میں کہ ہمارے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں، ملینز اینڈ ملینز آف پاکستانیز آر لیون ہیئر، تو ہم ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے ریلیشن شپ بائی لیٹرل ٹائز، اس میں جیسے عمران خان صاحب 2 دفعہ آ چکے ہیں اتنے تھوڑے سے عرصے میں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سال میں 2 دفعہ کیا 3 دفعہ بھی اگر آ کے ٹرمپ کے ساتھ ملاقاتیں کرنی پڑیں، ایک ریگولر وزیٹیشن جو ہے وہ اس چیز کو اس طرف مائل کرے گی. اور ہمارے جو منسٹرز ہیں، اس میں جو کیپیبل منسٹرز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ آ کے یہاں پہ لابنگ میں ہماری مدد کریں، ہم ان کو پروموٹ کریں. اچھا مبشر صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان کا کیا فیوچر ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بھی اس پر بہت بات کرتے رہے ہیں یہاں امریکہ میں. دیکھیں، یہ جو وار ہے اس وقت جو ہمارے اور انڈیا کے درمیان میں ہے، یہ ایک کنونشنل وار نہیں ہے، یہ ایک اکنامک وار ہے. اس کا سب سے بڑا جو روٹ کاز ہے وہ ہمارا ریلیشن شپ پازیٹیو آن اے سی پیک لیول ود چائنا ہے. یہ بات بہت سارے کنٹریز کو چبھی جب سی پیک کی ڈیولپمنٹ ہوئی اور ہم ان کے ساتھ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ میں شامل ہوئے. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس میں سے ایک مثال میں آپ کو دوں گا، لیکن بہت سارے ہمارے پاس ایونیوز ایسے ہیں جہاں ہم لوگ کام کر سکتے ہیں. جیسے فرض کریں ہم امریکہ کے ساتھ بہت بڑا ایک ریلیشن شپ بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں کی کمپنیز اگر یہ جا کے سعودی عرب کے اندر کنسٹرکشن کرتی ہیں، تو ہم ان لوگوں کو اپنے مائننگ کے اس میں کیوں نہیں لے کر آ سکتے. یہاں کی کمپنیز کو، یہاں ہالی ووڈ سب سے بڑی کمپنی ہے،
ایسی جس میں فلمیں بنتی ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہالی ووڈ کی انڈسٹری نے کولیبریٹ کیا ہے انڈین انڈسٹری کے ساتھ، اس کی وجہ سے ان کو ایک بہت بڑی پذیرائی ملی۔ اب آپ اس چیز کو دیکھیں کہ ان کی جو ورلڈ میں ڈیمانڈ ہے ان کی انڈین فلم انڈسٹری کی، اس میں ان کا اپنا تو تھوڑا بہت کمال ہے ہی ہے۔ مبشر صاحب، آپ پاکستان چیمبر آف کامرس USA کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹریڈ کے حوالے سے پاکستان کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پاکستان چیمبر آف کامرس USA از اے ہیوسٹن بیس اینٹی، اور اس نے بہت سارے سیمینارز کیے ہیں۔ ابھی جو نومبر 23 کو فیڈرل چیمبر آف پاکستان کے جو لوگ ڈیلیگیشن کے ذریعے آ رہے ہیں جو ہیوسٹن میں آئیں گے، وہاں پہ بہت بڑا ایک ٹریڈ شو ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستانی جو وینڈرز ہیں، جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں، ان کو ایک موقع ملے گا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانے کا۔ اور ہماری جو آرگنائزیشن ہے، جو اس کا کام ہے کہ ہم ٹریڈ شو کریں، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کو ہم انٹروڈیوس کرائیں، جو ہیوسٹن چیمبر آف کامرس ہے یا US چیمبر آف لوگوں کے ساتھ۔ سو دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ۔ بہت بہت شکریہ مبشر صاحب، آپ نے آج TV کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، آپ نے مبشر چودھری صاحب کی گفتگو سنی، اور وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک بات کی کہ ٹریڈ کے ہمیں فوکس کرنا ہوگا، ساتھ لابنگ پہ ہمیں بہت فوکس کرنا ہوگا، تو آنے والے دنوں میں جو ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہتر ہوں گے، اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے بھی خاصی بہتری۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر مبشر چودھری کی گفتگو سنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے، جو FBR کے چیئرمین شبر زیدی صاحب ہیں، ان کی بھی ایک گفتگو سامنے آئی ہے ایک سیمینار میں، کہ انہوں نے ایک بات کا برملا کیا ہے، کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ 20% رقم جو ہے یہاں سے جو غیر قانونی طریقوں سے گئی ہے، بقیہ رقم کے بارے میں اس تک اب تک رسائی حاصل نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک مایوسی کا بھی اظہار ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے اگر جتنے الزامات ہیں اور تمام چیزیں ہیں اس کو لے کر، تو اگر اس میں کوئی ٹھوس اور کنکریٹ بات ہوتی اور یہ رقم کی واپسی کا معاملہ ہوتا، تو میرے خیال میں آج یہ صورتحال ملک کی نہیں ہوتی۔ یہاں پر ناظرین ایک لیں گے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد ہم گفتگو کریں گے مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے، اور پوچھیں گے اپنے تمام بیورو چیف سے۔